اس ویڈیو میں دنیا کی حیرت انگیز چوری کے متعلق بات کریں گے۔ آپ اسے چوری کہیں یا ڈاکہ، لیکن آج بھی طاقتور ایجنسیز میں سے ایک ایف بی آئی بھی اس کیس کو سولو کرنے میں ناکام ہے۔ یہ بات ہے 24 نومبر 1971 کی۔ امریکہ میں تھینکس گیونگ کا دن منایا جا رہا تھا۔ ایک آدمی جس کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہوگی، ایک بلیک سوٹ کیس کے ساتھ امریکہ کے پورٹلینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا۔ یہ سیدھا فلائٹ کاؤنٹر پہ جا کے رکا۔ اس شخص نے اپنا نام ڈین کوپر بتایا۔ اس نے امریکن شہر سیٹل جانے کے لیے $20 کی ٹکٹ خریدی تھی۔ اس آدمی کا قد 5 فٹ 10 انچ کے قریب تھا۔ اس نے سفید شرٹ، کالی ٹائی اور کالا رین کوٹ پہنا ہوا تھا۔ کوپر نے جہاز کو بورڈ کیا اور سیٹ نمبر 18C پر جا کے بیٹھ گیا۔ یہ سفر تقریباً 30 منٹ کا ہونا تھا۔ جہاز میں بہت کم مسافر تھے۔ جہاز نے 2:50 پر ٹیک آف کیا۔ جو ہی جہاز اڑا تو اس شخص نے ایئر ہوسٹر کو اپنے پاس بلایا اور اسے ایک نوٹ دیا۔ فلورنس کو لگا کہ شاید اس نوٹ پر اس شخص نے اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ کر دیا ہے، اسی لیے اس نے اس نوٹ کو دیکھے اور پڑھے بغیر اپنے پرس میں ڈال دیا۔ کوپر نے جب دیکھا کہ اس نے اس نوٹ کو پڑھا نہیں ہے تو اس نے ایئر ہوسٹر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہیں اس نوٹ کو پڑھنا چاہیے کیونکہ میرے پاس ایک بم ہے۔ ایئر ہوسٹر نے جیسے ہی نوٹ کو پڑھا تو اس پر یہی الفاظ پرنٹ ہوئے تھے کہ میرے پاس ایک بم ہے۔ ایئر ہوسٹر کے یہ نوٹ پڑھ کر ہوش اڑ گئے۔ ان دنوں ایئرپورٹ پر اتنی سیکیورٹی نہیں تھی اور یہ ایک ڈومیسٹک فلائٹ تھی، اسی لیے یہ آدمی اپنے بریف کیس میں بم لے کر چلا گیا۔ اس آدمی نے ایئر ہوسٹر کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کا کہا۔ اس کے بعد اس نے بریف کیس کھول کر دکھایا۔ بم کو دیکھ کر ایئر ہوسٹر کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے ایئر ہوسٹر سے $2 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ اس کو $2 لاکھ کیش کی صورت میں چاہیے اور وہ بھی 5 بجے تک۔ یہ سارے ڈالرز $20 کے ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی کوپر نے 4 پیراشوٹ کی ڈیمانڈ بھی کی۔ اس نے ایئر ہوسٹر سے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، اگر میری ڈیمانڈز پوری نہ کی گئی تو میں ابھی یہ بم بلاسٹ کر دوں گا۔ ایئر ہوسٹر نے یہ بات فوراً جا کر پائلٹ ولیم اسکاؤٹ کو بتائی۔ پائلٹ نے نیچے لوکل اتھارٹیز کو ساری بات بتائی۔ اتھارٹیز نے کوئی رسک لینے کی بجائے اس کی ڈیمانڈز پوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہاز سیٹل ایئرپورٹ پر جا کے اتر گیا اور تقریباً 2 گھنٹے وہیں کھڑا رہا۔ سیٹل پولیس نے کوپر کو پیسے اور پیراشوٹ فراہم کیے۔ اس کے بعد کوپر نے جہاز کے تمام مسافروں کو جہاز سے نکلنے کی اجازت دے دی، لیکن جہاز کے کریو ممبرز جہاز میں ہی موجود تھے۔ اس کے بعد اس آدمی نے جہاز کو میکسیکو سٹی کی طرف اڑانے کو کہا اور جہاز کو 10,000 فیٹ سے نیچے رہنے کو کہا۔ جہاز کے اڑنے کے کچھ ہی دیر بعد کوپر نے پیسے لیے اور پیراشوٹ پہن کر جہاز کے ریئر ڈور سے چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد یہ آدمی کہاں گیا کسی کو کچھ نہ پتہ چل سکا۔ اس چوری سے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا ہل کر رہ گئی۔ اب یہ کیس امریکن ایجنسی ایف بی آئی کے پاس چلا گیا اور اس کیس کا نام نارتھ جیک رکھ دیا گیا۔ کوپر نے جہاز سے چھلانگ لگاتے ہوئے اپنی ٹائی اتار دی تھی، جس سے اس کا ایک DNA سیمپل بھی ملا ہے۔ ایف بی آئی نے کئی بار جہاز کی تلاشی لی ہے لیکن کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ جو ڈالرز کوپر کو دیے تھے اس کا سیریل نمبر بھی ہر جگہ جاری کر دیا گیا، لیکن ڈالرز کہیں بھی استعمال نہیں ہوئے۔ بہت کوششوں کے بعد 9 سال تک ایف بی آئی کو کچھ نہ پتہ چل سکا۔ یہ شخص دنیا کی حیرت انگیز واردات کر کے غائب ہو گیا۔ 9 سال بعد ایک چھوٹے بچے کو ٹینا بار نامی بیچ پر ایک پیکٹ ملا۔ اس پیکٹ میں $5,800 موجود تھے۔ یہ وہی نوٹ تھے جو ڈین کوپر کو دیے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے جب کوپر نے چھلانگ لگائی ہو تب یہ پیسے اس سے گر گئے ہوں، لیکن یہ صرف ایک تھیوری تھی، اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ اسی دوران ایف بی آئی اور امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات کو کئی خطوط بھی حاصل ہوئے۔ کچھ خطوط میں کہا جاتا ہے کہ میں ہی ڈین کوپر ہوں۔ کچھ خطوط میں لکھا تھا کہ میں ڈین کوپر کا بھائی ہوں، لیکن ان خطوط لکھنے والے کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس کیس میں 1,000 سے زائد لوگوں کو پکڑا گیا، لیکن ڈین کوپر کون تھا آج تک نہ پتہ چل سکا۔ آج اس واقعہ کو 47 سال ہو گئے ہیں، لیکن ڈین کوپر نامی شخص کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایف بی آئی نے اب اس کیس کو بند کر دیا ہے اور یہ کیس دنیا کے حیرت انگیز ان سولوڈ کیس میں سے ایک ہے۔